بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر صرف موڈ سوئنگز کا نام نہیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ہر روز ایموشنل سروائیول کی ایک جنگ ہے۔ ہائی ویورز، امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے سائنس اور سمٹمز کے بارے میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر صرف موڈی ہونے کا نام ہے، تو پھر یہاں میں آپ سے کہوں گی کہ اس بات پر ذرا دوبارہ سوچئے اور اس کے ریئل سمٹمز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنی اوپینین کو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو ویورز، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا BPD ایک کمپلیکس مینٹل کنڈیشن ہے جو کسی بھی انسان کے اندر اس کے اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بھی سوچنے یا محسوس کرنے یا جذبات رکھنے کے انداز پر بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے، جس کے ریزلٹ میں وہ شخص بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بہت شدید جذبات یا ریئیکشنز دیتا ہے اور ہر ریلیشن شپ بہت ہی انسٹیبل بناتا ہے۔ تو ویورز، پھر یہاں میں آپ کے ساتھ BPD کے 9 امپورٹنٹ سمپٹمز کو ایگزامپلز کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے۔ ویورز، BPD والے لوگ اکثر اکیلے چھوڑ دیے جانے یا خود سے چھوڑ دینے کا خوف محسوس کرتے ہیں، چاہے اس خوف کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اور یہ خوف انہیں اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ جو انہیں علیحدگی سے بچنے کے لیے بے حد کوششیں کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو یہاں میں مثال ایسے دوں گی کہ جیسے فرض کریں سارا اور احمد اگر ہسبینڈ وائف ہیں، جس میں سے سارا کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور وہ احمد کو موبائل پر ایک میسج بھیجتی ہے جس کا چند گھنٹوں تک احمد آفس میں ورک لوڈ کی وجہ سے رپلائی نہیں کر پاتا۔ تو یہاں سارا اپنے BPD کی وجہ سے شدید بے چین ہو سکتی ہے اور وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ ان کا رشتہ خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار کال یا ٹیکسٹ کر سکتی ہے اور بار بار اس چیز کی یقین دہانی کرا سکتی ہے کہ احمد ایک عام سے فارورڈ میسج کا رپلائی کرے۔ دوسرے نمبر پر BPD والے لوگ بہت انسٹیبل ریلیشن شپس بناتے ہیں جو بہت شارٹ ٹائم پیریڈ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جلد کسی کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں اور بہت جلد ہی پھر اس سے نفرت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں مثال دوں گی 2 لڑکیوں کی، جیسے فرض کریں سارا اور نبیلہ، جس میں اگین سارا کو ہی BPD ہے اور وہ نبیلہ کے ساتھ ایک نئی دوستی شروع کرتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اگر نبیلہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جو سارا کو پسند نہیں آتی تو سارا یہ اچانک سے محسوس کر سکتی ہے کہ نبیلہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور فوراً سے دوستی ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح BPD والے لوگوں کے لیے خود کی اپنی ذات بھی غیر واضح ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی اسٹرگل میں رہتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں یا کیا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بہت جلدی یا بار بار اپنی جابز بدلتے ہیں، اپنی ویلیوز کو چینج کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنی سیکشول آئیڈینٹی کے بارے میں بھی کنفرم نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کریں کہ سارا کو ہی BPD ہے اور اسے کوئی نوکری مل جاتی ہے، تو پہلے دن تو وہ بہت پرجوش اور بہت ہی پورے اعتماد محسوس کرے گی، لیکن اگلے ہی دن وہ اپنے آپ کو بے وقت یا یوزلیس محسوس کر سکتی ہے اور خود سے سوال کر سکتی ہے کہ کیا اس کو یہ نوکری پسند بھی ہے یا نہیں۔ BPD کی وجہ سے کسی انسان کا بہت ہی غیر محتاط یا امپلسو قسم کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، جس میں وہ بغیر سوچے سمجھے یا بغیر اس کے ریزلٹ کی فکر کیے اپنے بجٹ کو دیکھے بغیر ضرورت سے زیادہ شاپنگ کر سکتا ہے، بہت زیادہ اور بے ترتیب سا کھا سکتا ہے، ڈرگز کا یوز کر سکتا ہے، ریش یا خطرناک ڈرائیونگ اور یہاں تک کہ ان سیف سیکشول ایکٹیویٹیز میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جیسے فرض کرے سارا ہی BPD ہے، تو آفس میں ایک سٹریسفل دن کے بعد وہ شاپنگ پر جا سکتی ہے اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے بے تحاشا شاپنگ کرتی ہے اور پھر ریش ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آتی ہے اور اپنے رسکی بیہیویئر کی وجہ سے بغیر کسی بیک اپ پلان کے وہ جاب کو کوئٹ کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ ویورز، ڈس آرڈر میں لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مختلف قسم کے طریقے اپناتے ہیں، جیسے کہ اپنے آپ کو کاٹنا، جلانا، کیونکہ انہیں اپنے شدید قسم کے جذبات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہی جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو BPT ہے تو وہ شدید غصے اور غم کے لمحات میں اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے کی خواہش محسوس کر سکتا ہے تاکہ وہ اس غم اور غصے کی بجائے درد کی صورت میں کچھ ڈیفرنٹ فیل کر سکے یا اپنی ایموشنل پین کی شدت کو فزیکلی ظاہر کر سکے۔ BPT والے لوگوں کو ایکسٹریم قسم کے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں۔ ان کے یہ جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان کے موڈ میں ایسی تبدیلیاں چند گھنٹوں سے لے کر چند دنوں تک بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سارا کو ہی BPT ہے اور وہ صبح کے وقت تو بہت خوش اور پر امید جاگے گی، لیکن دوپہر کے وقت بہت ہی کسی چھوٹی سی بات کو لے کر کے وہ بہت گہرے غم، غصے یا بے چینی میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور اس کا یہ ری ایکشن اس سچویشن کے اکارڈنگ تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہمیشہ ایک خالی پن کا احساس رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اندر ایک کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کمی ہو، جس کی وجہ سے یہ لوگ مسلسل کسی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اس خلا کو بھر سکیں۔ جیسے BPT والا شخص اگر اپنے دوستوں کے درمیان موجود ہے اور وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو اسے بہت زیادہ خوشی دے سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے ڈیٹیچ فیل کرتا ہے اور کسی بہت اہم چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، اور ایسا محسوس کرنا اس کو بہت زیادہ بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ویورز ڈس آرڈر میں انسان کو نامناسب شدید قسم کا غصہ آ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایسا شخص اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات پر بحث کرنا شروع کرے اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ جلد ہی ایک بہت بڑے جھگڑے میں بدل سکتا ہے، جس میں وہ بہت زیادہ چلانا شروع کر دے گا اور ایسے الفاظ بولے گا کہ جن پر بعد میں اس کو خود ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر والا شخص جب بھی کبھی سٹریسڈ یا غم و غصے والی سچویشن میں ہوتا ہے تو وہ پیرانویا تک کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، مطلب وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اپنے کسی دوست سے جھگڑے کے بعد وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا یہ دوست اس کے لیے افواہیں پھیلا رہا ہے جس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، پر ایسے میں وہ یہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم سے باہر نکل کر دیکھ رہا ہے۔ تو ویورز، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک انسان اس قدر ایموشنلی انسٹیبل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی چٹان کے کنارے پر رہ رہا ہو۔ تو ویورز، اینڈ پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی شخص میں پہلی بتائی گئی علامات میں سے کسی ایک کو دیکھ کر آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بلکہ اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے 5 سے زیادہ علامات کسی ایک شخص میں ہونا ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔